ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک وقت ایسا آ گیا کہ قحط سالی بڑھ گئی۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی اتنی بڑھ گئی کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اے اللہ، بارشوں کا اہتمام فرمائیے، بارشیں عطا کیجیے۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ اپنی قوم کو ایک میدان میں جمع کیجیے اور نماز ادا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ایک میدان میں اکٹھا کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ نماز ادا کر چکے، بارش پھر بھی نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ نماز بھی ادا کر چکے ہیں، بارش پھر بھی نہیں ہو رہی، آپ اللہ سے رابطہ کیجیے، یہ کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پھر التجا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، ہے موسیٰ، اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے میرا نافرمان ہے، اس کو علیحدہ کیجیے، اس کو اس مجمع سے نکالیے، پھر بارش عطا کروں گا۔ نماز پڑھیے، اس کو نکالیے، پھر نماز ادا کیجیے اور میں بارش عطا کروں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس مجمع میں جو اللہ کا 40 سال سے نافرمان ہے وہ علیحدہ ہو جائے، اس مجمع سے باہر نکل آئے، وہ نکلے گا تو بارش اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ ناظرین، ہر شخص کو اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ اعمال کے کس مقام پر، کس انتہا پر فائز ہے۔ ہاں وہ گنہگار ہے، ہاں وہ نیکوکار ہے۔ ہر شخص اپنے حالات، اپنے اعمال سے، اللہ سے قربت، اللہ سے دوری کا جو سلسلہ ہے، ہر لحاظ سے اپنے آپ سے واقف ہوتا ہے۔ گناہ کتنا کرتا ہے، نیکیاں کتنی کرتا ہے، اللہ کا قرب کتنا حاصل کرتا ہے، اللہ سے دور کتنا رہتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے۔ وہ جو 40 سالہ نافرمان تھا، اس نے دل ہی دل میں توبہ کرنا شروع کر دی اور اللہ سے التجا شروع کر دی، اے اللہ میرا برہم رکھ، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کا توبہ کرنا کہ بارش شروع ہو گئی اور ہر طرف بارش ہی بارش تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، نماز بھی ادا نہیں کی، وہ بندہ جو 40 سالہ نافرمان تھا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے التجا کی، مالک، نماز ادا کیے بغیر بارش شروع کر دی اور وہ بندہ جو 40 سالہ نافرمان تھا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا، تو یہ معاملہ کیا ہے، یہ حکمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، وہ جو 40 سالہ نافرمان تھا اس نے اپنے دل میں ندامت کے ساتھ میری بارگاہ میں توبہ کر لی اور وہ میرے قریب ہو گیا، مجھے اس کی توبہ پسند آ گئی، پھر نماز کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی اور نماز کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میرا کرم، میری محبت، میری شفقت اس نے جوش مارا اور میں نے بارش کی برسات شروع کر دی۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے گنہگار فرد کا ایک یہ واقعہ اور ایک موجودہ ٹائم میں بارشوں کا نہ ہونا، اس منظر، اس سچویشن کو اس منظر اور اس سچویشن کے ساتھ ذرا کمپیئر کریں، موازنہ کریں، تو مجھ سمیت ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اپنے گناہوں اور اللہ کی گئی نافرمانیوں اور ان حدوں کو، جن حدوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا گیا، ان حدوں کو توڑنے کا جو سلسلہ ہے اس پر ذرا غور کریں۔ آج نماز جمعہ کے خطبے میں علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ 2 دن کے بعد ہم سارے اکٹھے ہوں گے تو نماز استسقاء ادا کریں گے۔ نماز استسقاء ایک میدان میں، کھلی فضا میں، ایک
کھلی جگہ پر اجتماع کی صورت میں جمع ہو کر نماز ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جو بارش کے لیے ادا کی جاتی ہے، جو بارش کی التجا کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ ناظرین، میں سوچ رہا تھا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہم بھی نماز ادا کر لیں، اور کتنی ہی نمازیں کتنی ہی جگہ ادا کی جا رہی ہیں، اس کے باوجود بارشیں کہیں بھی نہیں، بارشوں کے آثار بھی نہیں۔ کہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح وہ ایک شخص جو 40 سالہ نافرمان تھا، اس نافرمان شخص کی طرح کہیں ہم میں بھی کوئی ایسا نافرمان شخص تو موجود نہیں جو اللہ کا نافرمان ہے، جس کی وجہ سے بارشیں رکی ہوئی۔ ناظرین، اپنے معاملات میں، اپنے کاروباری زندگی میں، اپنے نظم و نسق میں، معمولات زندگی پر ذرا غور کریں اور فکر کریں کہ کیا آپ اللہ کے نافرمان ہیں۔ میں بھی اس فکر میں لگ جاؤں اور میں بھی انفرادی طور پر توبہ کرتا ہوں، اور ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص اور ہم سب انفرادی طور پر اپنی اپنی جگہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری وجہ سے، کہیں ایسا تو نہیں ہر شخص یہ خیال کرے کہ میری وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے سب کی بارشیں رک گئیں، سب پر باران رحمت کا ہونا بند ہو گیا۔ کہیں وجہ ہمارے گناہ تو نہیں، کہیں وجہ میرے گناہ تو نہیں۔ ہر شخص موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں موجود اس شخص کی طرح اپنے دل میں سچی نیت کے ساتھ ندامت کے آنسو لے کر توبہ طائب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی کرے گا، امید ہے۔ ناظرین، ہم نے اپنے کاروباری زندگی میں جھوٹ کو بے حد جگہ دے دی۔ ہم نے فریب کو، مکر کو، قتل و غارت گری کو، ظلم کو، ناانصافی کو، بے حیائی کو، ہر اس کام کو فروغ دیا جس کام سے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ہر اس کام کو کیے جا رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور ہر وہ کام جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اپنے اعمال پر غور کیجیے، وگرنہ قحط سالی کا وہ دور ہم پر بھی لاگو ہو جائے گا اور ہم بھی قحط کی وجہ سے پھر تباہ حال ہو جائیں گے۔ ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ۔ تھینک یو، سلامت رہیں۔